السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ اس کا پہلا عشرہ ہے، اسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا بہت زیادہ کام کرنا چاہیے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہم لوگوں کے لیے اس لیے بہت بہتر ہے کہ اس میں بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو آپ سے الگ کر دیا جاتا ہے اور وہ آپ سے نزدیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آدمی کو خود فیصلہ لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے عبادتوں کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں بکثرت عبادت کرنی چاہیے، اپنے اوقات ذکر و فکر میں لگانے چاہیے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے گپ شپ کرنے کے بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ دنیا میں وہی دوستی اچھی ہوتی ہے کہ جن کی دوستی سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، یا ہم کمزور ہوں تو وہ نیکیوں میں ہمیں طاقتور بنا سکے۔ تو ایسی دوستی اسلام میں اچھی بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور حضور نے اس طرح کی دوستیوں کے اپنانے کے بارے میں ہم لوگوں کو سبق بھی دیا ہے۔ مگر جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے ساتھ میں رہنا، اگر ہمارے عمل میں کمزوری لا رہا ہے، ذکر میں غفلت لا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی دوستی اسلام میں اچھی اور پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آخرت میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو آپ کی آخرت کو اچھا بنا سکے اس کی صحبت اپناؤ، اور جس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اپنی آخرت کا نقصان ہو سکے اس سے الگ ہو جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن لوگوں کو قیامت کے روز عرش کے سائے میں رہنے کی بشارت عطا فرمائی ہے، اس میں ایک کا شمار یوں کیا ہے کہ جو کسی سے دوستی رکھتا ہے اللہ کی وجہ سے اور اس سے جدا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو اچھا پایا، نیک پایا، دیندار پایا، پرہیزگار پایا، تو وہ اس سے قریب ہوا کہ چلو اس کے ساتھ مل کر کے مجھے بھی دین کے معاملے میں فائدہ ہوگا۔ اور جب کسی کو اس نے یہ پایا کہ نہیں، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں تو مسجد میں جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکا، اس کے ساتھ جانے کی وجہ سے میری تو نماز بھی چھوٹ گئی، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرا تو ذکر بھی چھین لیا گیا، اور میں تو نہ جانے کیسی کیسی باتوں میں لگ گیا، تو اس کو احساس ہوا یہ غلط ہے، اس کے ساتھ رہنے سے میرا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسے آدمی کو قیامت کے روز جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سائے میں اس آدمی کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ دوستی بھی کسی سے کی جائے تو صرف دین کے نام پر کی جائے کہ اس کی وجہ سے مجھے دین کا فائدہ ہوگا اس لیے میں قریب جا رہا ہوں، اور دین کا نقصان ہو رہا ہے تو میں اس سے دور ہو جاؤں۔
تو یہ دوستی اچھی اور پسندیدہ ہوتی ہے. مگر آج اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. آج دوستیوں کی بنیاد کس پر ہے؟ یہ آدمی میرے ساتھ رہ کر کے مجھے کتنی مرتبہ کھلاتا ہے، کتنی مرتبہ مجھے کھانے کے لیے لے جاتا ہے، اور کتنی مرتبہ میرے گھر تحفے بھیجتا ہے. یہ سب دنیاوی بینیفٹ کے اوپر بنیاد رکھی گئی. اگر میرے ساتھ میں کوئی ایسا تعلق رکھے گا تو میں سمجھوں گا یہ میرا بہت اچھا دوست ہے کہ مجھ کو کھانے کے لیے لے جاتا ہے. تو یہ دوستی اسلام کے نام پہ نہیں ہے، یہ صرف نفس کے نام کی دوستی ہے کہ وہ کھانا پینا اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ میں نہیں ہے. تو یہ نفس کی بنیاد پر دوستیاں ہیں. تو اس لیے ہم لوگ دنیا میں تباہ ہو گئے کہ ہم نے ہر معاملے میں اپنی توجہ اپنے نفس کی طرف رکھی. اچھا کھانا نفس کے لیے، اچھا پینا نفس کے لیے، اچھا رہنا نفس کے لیے، اچھے کپڑے نفس کے لیے، اچھی گاڑیاں نفس کے لیے. یہ سب بدن کے لیے ہے، اور اس بدن کو تو موت کے بعد میں مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا. جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو دبا دو. تو وہاں دبا دیا گیا، آپ کو تو اوپر لے جایا گیا. تو روح اصل میں ہے اور اسی کی عزتیں اور قدریں ہوتی ہیں. بدن تو زمین میں دبا دیا جاتا ہے، اس کو تو مٹی کھا جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں کچھ بھی 50 سال کے بعد میں آپ کی قبر کوئی کھودے گا تو نشان بھی نہیں ملے گا کہ آپ اندر گئے تھے تو کہاں چلے گئے. تو یہ جو کچھ ہم کر رہے صرف نفس ہی کا ہے، روح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک بھی چیز روح کی نہیں ہے. جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب کے سب بدن ہی کا ہے. کھانا پینا رہنا سہنا سب بدن کا ہے. اور ہمارے تعلقات صرف بدن کی بنیاد پر ہو گئے ہیں، کھانوں کی بنیاد پر ہو گئے ہیں، اپنے دنیاوی لین دین کی بنیاد پر ہو گئے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کو اپنے تعلقات مذہب و ملت کی بنیاد پر ہی سنوارنے چاہیے کہ میں کس کے ساتھ رہنے سے میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، میں اس کی صحبت میں رہوں گا کہ چلو اور آگے نکل جاؤں، اور کس کے ساتھ رہنے سے میری نیکیوں میں کمی ہوتی ہے میں اس کو الگ کر دوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جائے. پہلے سے ہم لوگوں نے اس پر توجہ رکھی ہوتی نا تو الحمدللہ دنیا ہی میں ہم ایسے بن کے جاتے کہ آپ کو موت کے وقت لوگ رو رہے ہوتے نا مگر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے، اس لیے کہ آپ کو اپنا ٹھکانہ بتا دیا گیا ہے کہ لے کو ادھر سے نکال کر کے کدھر لے جا رہے ہیں. آپ خوش ہو جاتے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک سے سوال کیا کہ حضور نے فرما کہ جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا ہے اللہ اس کو ملنا پسند نہیں کرتا ہے. آپ کی جیسی چوائس اللہ کے ساتھ ایسا فیصلہ ہوگا اللہ کا آپ کے ساتھ میں کہ بھئی آپ ملنا پسند کرتے ہو اللہ سے، تو کہا ہاں، تو اللہ بھی آپ سے ملنا پسند کرتا ہے، اور آپ نہیں کرتے ہو تو اللہ بھی نہیں کرتا ہے. سوال ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مرنا تو کسی کو پسند نہیں ہے، اور اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہی ہوتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک برج ہے، وہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ میں ملاتا ہے. ہمارے نزدیک اسلام کے نزدیک تو موت کا نظریہ اتنا ہے کہ بھئی دوست کو دوست کے ساتھ میں ملاتا ہے. دنیاوی زندگی کے ساتھ رب سے ملنا ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. بس موت ہی ہے جس کے بعد میں آدمی دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت میں جاتا ہے اور وہ خدا کے قرب خاص میں پہنچتا ہے. تو وہی موت ہی ایک ملاقات ہے. مرنا تو کسی کو پسند آتا ہی نہیں ہے. تو پھر حضور آپ تو کہتے کہ جس کو اللہ سے ملنا پسند ہے تو اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور نہیں ملنا پسند ہے تو اللہ اس سے بھی ملنا. تو موت تو کسی کو پسند نہیں آتی، تو موت کے بغیر تو رب سے ملا نہیں جاتا ہے. تو پھر موت ہی پسند نہیں تھی، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ رب سے ملنا پسند نہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے اگر کہا جائے تو. اس حدیث کے حساب سے حضرت عائشہ نے بہت بڑا سوال کیا تھا. موت کسی کو پسند نہیں ہے. اگر آخری 5 لمحے بھی مل جائے نا مشین پہ رکھ کے تو آدمی یہی چاہتا ہے کہ چلو لگا دو پائے پہ اور ہم کو تھوڑا سا اور زندہ رکھ لو. اتنی خواہش ہے آدمی کے مرنے کی، زندہ رہنے کی. موت کوئی چاہتا ہی نہیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جواب عنایت فرما کہ عائشہ تم نے صحیح کہا، مرنا کسی کو پسند نہیں آتا ہے، لیکن ایک مومن جب موت کے قریب ہوتا ہے تو فرشتہ روح نکالنے سے پہلے اس کو اس کے آخرت کا ٹھکانہ بتاتا ہے. دیکھو تم کو ادھر سے نکال رہے ہیں تو تکلیف کی دنیا تھی، کھانا محنت سے، پینا محنت سے، مکان محنت سے، گاڑی محنت سے، کتنا کام کرتے ہیں.
اتنا کام تو عبادت کے لیے کیا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. مگر ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے سارے اوقات اپنے لگا دیتا. اگر کچھ بچ جائے نا تو اس کو دین کے نام پہ وقف کر دے. بچا ہے تو یہ دین کا ہے, ورنہ کام کا ہے تو سب اپنا ہی دنیا ہی کا ہے. ایسے ہوتا ہے, محنت سے سب کچھ ملتا ہے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا پریشانی کی جگہ تھی, محنت کی جگہ تھی, بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا تھا, سب تمہیں اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی. اب تم کو اس سے نکال کر کے اس جگہ پر لے جا رہے ہیں جہاں تمہاری خواہش کا ہر سامان صرف تمہاری خواہش کے مطابق مل جائے گا. اس کے لیے کچھ محنت نہیں کرنا ہے, جو تم کہو وہ تمہارا ارادہ ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا. تو جب مومن دیکھتا ہو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نے یہ گھر بنایا اتنا اچھا بنایا, اتنا ڈیکوریشن اس میں کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ادھر جو بتایا جا رہا وہاں تو سونا اور چاندی کی برکس لگی ہوئی ہے, ایک سے ایک ڈیزائنیں بنی ہوئی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب کو چھوڑ کر کے ادھر جانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے, تیار ہو جاتا ہے. تب اس کے موت کے اوپر خوشی ظاہر ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا. تو حضور فرماتے ہیں موت اس وقت ایک مسلمان کو پیاری بن جاتی ہے, اس سے وہ نفرت نہیں کرتا, چونکہ آخرت کا ٹھکانہ اس کو بتا دیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کی چوائس یہی ہوتی ہے, یہی کامیابی ہے. ورنہ دنیا تو صرف موت ہی کی آگوش میں جانا ہے. آج آپ مریں گے, کل دوسرا مرے گا, پرسوں تیسرا مرے گا. آنے والے 50 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس مسجد میں ان بیٹھنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا, ٹوٹلی نئے ہوں گے, وہ اس کو رن کر رہے ہوں گے. اور ہم سب قبرستان میں عید کے دن وہ ہمیں ملنے کے لیے آئیں گے کہ چلو جو ہمارے پہلے تھے نا ان کو ملنے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے ادھر جاتے ہیں. اگر وہ فاتحہ سلامت رکھے تو, ورنہ اہل حدیث کے ہاتھ میں لگ گئے تو اس سے بھی ہم گئے کہ پھر وہ بھی نہیں ملے گا, سب ٹوٹل ختم. تو موت برحق ہے, اس سے کسی کو چارہ نہیں ہے. تو آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے, دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. اس لیے عبادتوں ہی سے ایک آدمی کو ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے, اور دوستی ایسے لوگوں سے کرنی چاہیے جو ہمیں آخرت سے قریب کر سکے. اگر نہیں ملتا ہے کوئی کہ کون ملا, یا تو یہاں سے مسجد سے باہر نکلو, یہیں سے شروع ہو جاتی باتیں. ابھی تو خدا کے گھر بھی یہیں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ بھائی یہ تصویر لکھی گئی ہے نا کہ بھائی نماز ختم ہو جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ تصویر حضور پاک نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی. ثواب تو اس کا اس کی جگہ پر ہے. فرما گیا کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی انرجی اس کی ہے کہ اگر جو آدمی اس کو پابندی کے ساتھ میں پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ بدنی تساہل سے بچا لے گا. یعنی آپ کو بدن میں سستی نہیں آئے گی اور بدن کمزور نہیں ہوگا. اللہ آپ کو ایسی طاقت اس تسبیح کے ذریعے سے عطا فرمائے. لیکن پابندی کرنی پڑے نا, 1 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ چھوڑ دو, پھر 11 مرتبہ پڑھو, پھر 20 مرتبہ چھوڑ دو. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو عمل بتایا گیا ہے بہت آگے مت بڑھو, بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا کہا گیا نا اتنا کر لو, وہی کامیابی کا ذریعہ کرو. ہم اگر ایسا کریں نا کہ بھائی چلو اپنی جگہ سے اٹھے, یہاں سے باہر نکل رہے ہیں تو یہ تسبیحات تو سیکنڈ پہ پڑھی جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 5 سیکنڈ بھی نہیں ہوا, میں نے 6 مرتبہ پڑھ لی. 5 سیکنڈ میں 6 ٹائمز پڑھ لیا. اب میں یہاں سے مسجد کے دروازے تک پہنچوں گا, میرے شوز کو پہنوں گا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا نا, یہاں سے میرے وہاں جانے تک میں میری تسبیح مکمل ہو جائے گی. مگر ہم کیا کرتے, اس سے سلام, اس سے سلام, کیسے ہو, یہ ہو, وہ ہو, نکل گئے باہر پہنے, پھر باہر نکلے تو بھاری ہو جائیں گے. اندر تو خدا کے گھر میں ہے تو بہت رحمت ہوتی ہے. تو اس کو بھی اگر ہم قدر نہیں کریں گے نا تو یہ پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ, مگر ہمیں احساس نہیں ہو رہا. ہم تو دنیا کی ترقی دیکھتے ہیں نا, اس لیے ہمارے پاس میں اچھی گاڑی آ جائے تو آپ کہیں گے وہ مولانا صاحب بہت آگے نکل گئے. مولانا صاحب کے پاس اچھے مکان ہو جائیں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں. حالانکہ اسلام میں اس کو آگے نکلنا کہتے ہی نہیں ہے. اور ایک مولوی کے ساتھ اس کو ملا کر کے مولوی کی تعریف کرنا, یہ مولوی کی تعریف نہیں اس کی تذلیل ہے. کہ مولوی کو اچھے مکان, اچھی گاڑیوں کے لیے نہیں, وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, مگر وہ اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے.
کتنی مسجدیں بنوا دی, کتنے مدرسے بنوا دیے, کتنے دین کے انتظامات کر دیے, کتنے لوگوں کو ہدایت دے دی, کتنوں کو سدھار دیا, کتنوں کو دین سے وابستہ کر دیا. یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انہی چیزوں کو لگاؤ نا تو یہ اس کا اسلام ہے. مگر لگاتے کوئی نہیں, لگاتے نہیں اس کو ساتھ, نہ اس کو تعریف میں شمار کیا جاتا کہ چلو یہ کام کیا تو اچھا کیا. اس کو ہے نا دنیا ہی صرف دنیا ہے. اس لیے ہم دنیا کو سدھار نہیں پا رہے کہ جو سدھارنے والا تھا نا وہ خود بگڑ گیا. ہماری ہدایت ہمارے پاس سے چلی گئی ہے کہ ہم تو خود دنیا کے بندے بن کر کے رہتے ہیں. کہ حضور پاک نے فرما کہ تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار, کہ دنیا اور درہم و دینار کے بندے ہلاک ہو گئے. تو درہم و دینار کے بندے کا مطلب کیا؟ بندہ تو ہم اللہ کی ہے. اور حضور کہتے درہم و دینار کا بندہ. اگر تو اللہ کا بندہ ہوتا نا تو دنیا صرف تیری ضرورت ہوتی اور دین تیرا مقصد ہوتا. تو اپنی دنیا کا ہزاروں نقصان قبول کر لیتا, لیکن دین کے اندر ایک ذرہ بھر نقصان ہوتا تو اس کو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. تو یہ اس بات کی ضمانت ہوتی کہ یقیناً تو اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کا بندہ ہے, اس لیے کہ اللہ کے دین سے تیری وابستگی موجود ہے. مگر ہے ایسا یہ دین پورا ختم ہو جائے نا, یہ مسجد پوری ٹوٹ کی پھوٹ کے ختم ہو جائے نا, ہمارے دل میں احساس پیدا نہیں, ہم کیا کریں گے؟ جن کو کرنا ہے کرے, نہیں کرنا ہو نہ کرے, ہمیں اس کی پڑی ہوئی نہیں ہے. ہاں اگر ہماری گاڑی کوئی توڑ کے چلا گیا, اب ہمیں احساس ہوا ہو میرا ونڈو توڑ دیا, 200-500 پاؤنڈ لگانا پڑے گا, نقصان ہو گیا. تو یہی نقصان ہمارے دماغ میں, دین کا نقصان آتا ہے نہیں آتا ہے. دسیوں لوگ اگر تباہ ہو برباد ہو جائے دین کے نام پہ, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن دنیا کے نام پہ ہوگا تو ہمیں ایسا ہو اس کا مکان جل گیا, احساس ہوا. او اس کے گھر کو فائر ہو گیا, احساس ہوا. او اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, احساس ہوا. مگر دین تباہ ہو گیا. وہ مسجد میں نہیں آیا, جماعتوں میں حاضری نہیں دی, خدا اور رسول کے فرمان پر کبھی نہیں آیا, اور ہمیں احساس ختم ہو گیا. ہوا فیلنگ نہیں ہوتا ہے یہ بچہ برباد ہو گیا ہے, یہ بچہ ہلاک ہو گیا ہے, اس کی آخرت چھینی جا رہی ہے, یہ آخرت میں جہنم میں جائے گا, صدیوں وہ دوزخ میں رہے گا. اللہ کے گھروں سے اپنا رشتہ ختم کرنے کی بنیاد پر دماغ میں نہیں آتا ہے, ہماری سمجھ تک میں نہیں جاتا ہے کہ یہ بچہ تباہ ہو رہا ہے. کبھی آیا؟ میں وہی کہتا ہوں کہ صرف اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے, اور ایسا ہی مسلمانوں کا حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اسلام آگے نہیں بڑھ رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم جیسے نکما اس میدان میں آئے ہیں, اس وجہ سے یہ دین پیچھے جا رہا ہے. اگر ہم نے بھی اپنے غریب نواز جیسے اصولوں کو تھام کے رکھا ہوتا تو الحمدللہ آج دنیا کی اکثریت جو کفر کی ہے اس دنیا کی اکثریت کو ہم اسلام کے نام پہ بدل سکتے تھے. مگر وہ چیز نہیں رہی. ہم دکھتے مسلمان ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ سوچ جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. اسلام تو ایک ریلیجن ہے, اس کے ساتھ میں سوچ آتی ہے, مگر اسلام کی سوچ تو ہمیں لینا نہیں نا. تو کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو ہم کا احساس نہیں وہ فلاں کا بیٹا ہلاک ہو گیا, کوئی نہیں کہے گا. ہاں ڈرگ پیتا ہے تو ہم کہیں گے وہ فلاں کا بیٹا ہلاک ہو گیا اس لیے کہ ڈرگی بن گیا ہے. چلو ڈرگی بنا ہے, خراب بات ہے, غلط ہے, مگر نماز نہیں پڑھتا اس سے زیادہ غلط ہے. تو اس پر آپ کو احساس کیوں نہیں ہوا؟ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کا نام جہنم پہ لکھا جا رہا ہے, وہ ہلاک و برباد ہو گیا. لیکن ڈرگ کے نام پر ہلاکت نظر آتی ہے, ترک صلاۃ کے نام پر ہلاکت نظر نہیں آتی ہے. فقط اس وجہ سے نظر نہیں آتی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ اسلامی نہیں ہے. ہم ہیں تو مسلمان مگر اسلام سے سوچ لیتے نہیں ہیں, اس لیے کہ کتابوں سے وابستگی ختم ہو گئی ہے, اہل علم سے وابستگی ختم ہو گئی ہے. ہم اپنے مسائل اپنے سے حل کرنے کی کوشش کرتے. ایک آدمی ہے, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور 3 طلاق ایک ساتھ میں دی, اور ہمارے ورا پٹیل ہے نا وہ 3 سے کم دے ہی نہیں سکتے, اور کہتے جتنا ہے سب ایک ہی ساتھ میں پورا ہی کر ڈالو تاکہ آگے مسئلہ ہی نہ رہے. پھر الجھتے ہیں نا تو پھر پلٹ کے ادھر آتے, مولانا صاحب اب کیا کیا جائے, کیا ہوا؟ 3 طلاق دے دی. بھائی کوئی صورت نہیں, اب تو تمہاری بیوی دوسرے سے شادی کرے گی عدت کے بعد, پھر وہ اس کو ڈیورس کرے گا, پھر عدت گزارے گا, پھر تمہارے پاس آئے گی 7 مہینے 8 مہینے سے پہلے
کوئی چانس ہی نہیں صلح کر. اب وہ تلاشے گئے, مول صاحب نے تو یہ کہہ دیا چلو اس کو نیٹ میں جاؤ, ادھر سے نکالو, او ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا. تو اہل سنت میں سے کوئی ملنے والا نہیں ہے, چاروں امام اسی مسئلے پر ہیں. تو اب جائے گا کس پہ جائے گا؟ جو اہل سنت سے باہر ہے, دین سے باہر نکلا. پھر کہتا ہو فلاں نے تو یہ کہا ہے کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے, لہٰذا واپس لے سکتے ہیں, تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب اپنی بیوی کو لے کے ساتھ میں ہو گیا. اہل سنت کے نزدیک بالکل آپ چاروں اماموں کے نزدیک خارج ہو گیا. مسئلے اپنے سے لے رہے ہیں یا ایسے لوگوں سے لے رہے ہیں جن کو مسئلہ دینے کی کوئی ابیلٹی ان کے پاس ہے ہی نہیں, اور ایسوں کے پاس میں جاتے ہیں, خود بھی تباہ ہوتے ہیں, خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, اس لیے کہ اسلامی سوچ ختم ہو گئی ہے. جو 1200 سال سے اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر اڑ کر کے کام کر رہا ہے, اور ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں علماء مشائخ بزرگان دین آئے اور انہوں نے اس پر فیصلہ لیا, تو میرا دماغ کون سا دماغ ہے کہ میں لاکھوں اور کروڑوں علماء اور مشائخ کو ریجیکٹ کر کے یہ کہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور لاکھوں اور کروڑوں نے جو کہا وہ غلط ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا لفظ بولنے سے پہلے اللہ ہمیں دنیا میں ہلاک کر دے کہ ہم اپنے لاکھوں اور کروڑوں علماء اور مشائخ کو ریجیکٹ کرنے کے بعد یہ کہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے اور میں صحیح ہوں. یہ سوچ کسی کے پاس میں نہیں آنی چاہیے. یہ ہلاکت کی سوچ ہے, یہ بربادی کی سوچ ہے کہ کروڑوں کو میں غلط کہہ رہا ہوں اور اپنے اکیلے کو صحیح کہنے جا رہا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اکیلا غلط ہو سکتا ہے, کروڑوں کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں. یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کروڑوں غلط نہیں ہوتے ہیں, 1-2 غلط ہو سکتا ہے. مگر آج مسلمانوں کی سوچ الٹ گئی ہے. 1200 سال سے لے کے اب تک جہاں سے یہ تقلید کا سلسلہ شروع ہوا ہے, وہ سب ایک ہی فیصلے کے اوپر جا رہے ہیں, 4 اماموں سے ہٹ کے ایک بھی فیصلہ نہیں لینا ہے. تو کروڑوں نے جو فیصلہ کیا, آج یہ لوگ بولتے ہیں, عوام یہ بولتی ہے, ان کو جو ساتھ دینے والے غلط لوگ ہیں وہ بولتے ہیں ان کی ہمیں حاجت نہیں ہے, قرآن ہمارے پاس میں ہم مسئلہ لیں گے, حدیث ہمارے پاس میں ہم مسئلہ لیں گے. تو ان کروڑوں کے پاس میں قرآن اور حدیث نہیں تھا, انہوں نے اس سے ہٹ کے فیصلہ لیا؟ نہیں لیا نا. مگر غلط ذہانت جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. حقیقت میں آپ نے بزرگوں کو اور جو اللہ کے دین سے وابستہ رہے ہیں ایسے لوگوں کی دینی اعتبار سے گستاخی کی ہوگی. اسی وجہ سے آپ سے ایمان چھینا جا رہا ہے, اس لیے آپ کو اس کام میں لگایا جا رہا ہے. جن کو ایسے کاموں میں لگا دیا جائے نا, ان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کسی نہ کسی اہل اللہ کی گستاخی کی ہوگی, تو اس کی وجہ سے اللہ نے ناراض ہو کر کے اس سے توفیق چھین لی ہے. ابھی مسائل میں نکالا ہے, پھر عقائد سے نکال دے گا, پھر پورا ہی نکال دے گا. اس لیے کبھی غلط سوچ پہ نہیں جانا چاہیے, اہل سنت کی سوچ کے اوپر قائم رہنا چاہیے, اپنے دماغوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. میں انڈیا سے آنے کے بعد میں اصول حدیث پہ لکھ رہا ہوں, تقریباً 200 پیج سے زیادہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ کتاب الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے. تو میں اس میں غور کر رہا تھا کہ ہمارے علماء نے اس کے پیچھے کتنی محنت کی, اور جو ہم لوگ تو ہے نا کمپیوٹر کے ذریعہ بھی اس پر نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کمپیوٹر میں بہت سارا نالج جا سکتا ہے, ہزاروں کتابیں اندر ملائی جا سکتی, مگر جو کام انہوں نے کیا ہے نا وہ ایسا کام ہے کہ واقعتاً قیامت تک آنے والے مسلمان سب مل کے روزانہ ان کے لیے شکر کی نمازیں پڑھ کے ان کا ثواب ان کو پہنچائے نا, پھر بھی کم ہے. انہوں نے ہمارے اسلام کے تحفظ کے لیے اتنا کام کیا. میں نے دیکھا کہ لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں, اور اس کے اندر بہت سارے دشمنوں نے, منافقوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے نریشن بھی ملایا کہ وہ فلاں سے میں نے فلاں سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. حضور نے یہ فرما, ایسے کر کے شیعوں نے 300,000 حدیثوں کو صرف اہل بیت کی غلط تعریف کی بنیاد پر انہوں نے گھڑا, اور ملا کر کے نریشن کو جوائنٹ کر کے صرف اسلامی کتابوں میں شامل کروا دیا. اگر ان علماء نے محنت نہ کی ہوتی نا تو آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیسے دین پر رہتے اور کیسے جاتے. انہوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی صرف ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنے میں, اور انہوں نے پورے زمانے میں تاریخ میں سب کا پورا جائزہ لیا.
اور اس کے بعد میں ہر ایک کو بتایا کہ نہیں یہ نریشن ان کے ساتھ میں ملایا ہے، حالانکہ ان کا زمانہ الگ تھا، ان کا یہ جگہ، ان کی یہ جگہ تھی، یہاں ملاقات کبھی ثابت نہیں ہوئی۔ پوری ریسرچ کی میں سوچ رہا تھا یا کمپیوٹر کے زمانے میں ہم لوگ جہاں نہیں پہنچ رہے ہیں، الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے بارے میں اتنی باریک بینی سے ریسرچ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی اور غلط حدیثوں کو مینشن کیا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کا نریشن ایسا ہے، اس نریشن میں فلاں آدمی ایسا ہے، اس کا ذہن ایسا تھا، اس کا دماغ کمزور تھا، وہ اپنی باتوں کو بھول جاتا تھا، فلاں آدمی ہے تو وہ اس طرح سے جھوٹ بولتا تھا، کبھی باتوں میں جھوٹ بولتا تھا۔ ہزاروں طرح کی ریسرچ کرنے کے بعد میں بتایا کہ یہ حدیث لی جائے، یہ نہ لی جائے، اس پر یہ پرابلم، اس پر یہ پرابلم، ہزاروں پرابلم آج بھی نہیں سمجھے جا سکتے ان اماموں کے بغیر۔ تو اس لیے سارے لوگوں نے 1200 سال سے اب تک کہ جو بالکل نزدیک رہا ہے نا وہ اسلام کی حقیقتوں کو زیادہ جانتا ہے دور والوں سے، تو اس لیے فیصلہ کیا کہ وہ چاروں امام بالکل نزدیک کے زمانے کے ہیں، کوئی تابعی ہے تو کوئی تبع تابعی ہے، اور انہی نے یہ فیصلہ لیا ہے، بالکل نزدیک سے لیا ہے، وہاں کوئی پرابلم تھا ہی نہیں، اور ایسی جگہوں پر انہوں نے پرابلم سے اسلام کو نکالنے کی کوشش کی ہے اور صاف رکھ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو پھر ایسے ہی بے وقوف لوگ نہیں تھے، ہزاروں کتابوں کے مصنف، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اماموں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام کے ساتھ رہ کے فیصلہ کریں گے۔ کیوں کیا؟ ان کو معلوم ہے کہ لاکھوں حدیثیں ہیں، منافقوں نے، غیر مسلمین نے ہزاروں طرح کی چیٹنگ کر کے جھوٹے کلام کو رسول اللہ کا کلام کہہ کر کے اسلام کو مٹانے اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ ائمہ نہ ہوتے تو ہم تو حدیثوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ہر غلط کو صحیح سمجھ کر کے اسی کو دین بنا کر کے جاتے اور ہمارا دین تباہ ہو جاتا۔ اس لیے پوری دنیا نے مل کر کے فیصلہ کیا کہ 4 اماموں کے ساتھ رہو، یہی اہل سنت کی پہچان ہے۔ اس سے سرے منہ کھسکنے والا یہ اہل سنت والجماعت میں نہیں رہتا، اس سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے۔ آج تم کون ہو کہ تم یہ فیصلہ لے کے آؤ کہ میں نے بخاری کی حدیث میں پڑھا ہے، اور بخاری 250 سال کے بعد ہوئے، اور امام اعظم 80 میں پیدا ہوئے نا، اور 150 میں دنیا سے کام کر کے چلے بھی گئے تھے۔ ان کے تو اور 100 سال کے بعد تو امام بخاری دنیا میں آئے، اور پھر انہوں نے حدیثیں جمع کر کے بخاری کی کتاب آپ کے سامنے پیش کی۔ تو تم بخاری کے کمپیئر میں امام اعظم کو ترجیح دو گے یا بخاری کو ترجیح دو گے؟ تو تم یہ کہہ سو گے یہاں ہم بخاری کو نہیں، امام اعظم کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ وہ 100 سال پہلے، امام بخاری کے آنے سے 100 سال پہلے اس پہ کام کر چکے تھے۔ تو غلط ذہانت کے اوپر مت جاؤ۔ یہ دنیا میں زندگی ایک بار ملی ہے، 2 بار اس دنیا میں نہیں ملے گی، دوسری مرتبہ آخرت ہی میں ملنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف جزا کی دنیا ہے، وہ بدلے کی دنیا ہے، وہاں وہی فیصلہ ہونا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں کرنا ہے۔ ہدایت یہاں تھام کے رکھو اور قرآن کو یہاں تھام کر کے رکھو۔ فیصلے خود مت لو، ہم نہیں لے سکتے، تم کیسے لے سکتے ہو؟ ہمارے بڑے مفتی نہیں لے سکتے، تم کیسے لے سکتے ہو؟ بڑے سے بڑا عالم امام احمد رضا جیسا مجدد نہیں لے سکتا، تم کیسے لے سکتے ہو؟ ہزاروں کتاب کا لکھنے والا کہتا ہے میں سرے منہ کھسک نہیں سکتا، دین بہت باریک ہے، تھوڑا بھی پھسل جاؤں گا میرا دین تباہ ہو جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اسی پر فیصلہ سب نے کیا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں آپ کے لیے بہت اچھا اور سہانا موقع ملا ہے کہ بڑے شیطانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب آپ ہی خود ہیں اور آپ کو خود ہی فیصلہ لینا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو زیادہ تر اوقات اپنے نماز میں لگاؤ، ذکر میں لگاؤ، دین کو سمجھنے میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، اپنا ایک بھی لمحہ بیکار بنانے کی کوشش مت کرو۔ یہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ اللہ نے مہینہ دیا ہے کہ جس میں شیطانوں کو الگ کر کے تمہیں خود آزمایا جاتا ہے کہ خود فیصلہ کر لو تم کون ہو۔ اگر اب بھی میں ایسا ہی رہوں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے رہنے نہ رہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تو پہلے بھی ایسا تھا، رمضان میں بھی ایسا، لیکن رمضان میں اچھا بن جاؤں تو مجھے احساس ہوگا کہ 11 مہینہ شیطان بدماشی کرتا ہے، تو مجھے اس سے بچ کے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ الگ ہوا تھا نا میں بڑا اچھا بن گیا تھا، پھر وہ آیا تو خراب ہو گیا۔ اس کا مطلب میں خراب نہیں ہوں، شیطان خراب ہے، وہ مجھے خراب بناتا ہے، میں اس کو نکال دوں۔
تو نکل سکتے ہیں نا. یہ آزمانے کے لیے مہینہ دیا کہ دیکھو 1 مہینہ ہے, شیطانوں کو الگ کریں گے, تم کو آزمائیں گے, پتا چلے گا تم اپنے اعتبار سے کہ اور اب بھی میں ایسا ہی رہوں نا, تو اس کا مطلب یہ وہ شیطان نہیں, میں خود ہی شیطان ہوں. تو پھر یہ سمجھنے کا ایک مہینہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی صحبتیں سدھارو, اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو, اور اپنے مسلک کو ملت سے محبت رکھو. ہر ایک کی باتوں پر جانے کی کوشش نہ کرو. ہمیں آپ سے ہمدردی ہے, اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں, ورنہ آپ ہلاک ہو جاؤ تو ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے. ہم بھی تو یہی کہیں گے کہ جاؤ تم جانو, میرا حشر میرے ساتھ, تمہارا حشر تمہارے ساتھ. لیکن علماء پھر بھی آپ کے لیے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں, وہ آپ سب کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.